نکاح کی تقریب جاری تھی۔ نکاح خواہ نے دولہے سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دولہا اس سوال پہ گھبرا گیا اور کہا، میں نے کبھی اپنی والدہ سے والد کا نام پوچھا ہی نہیں، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ دولہا اٹھا اور اپنے گھر کی طرف گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئیں اور گمسم ہو گئیں۔ دولہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار طیش میں آ گیا اور نہ جانے کیا کیا اول فول بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں اور حیران تھی کہ یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آیا۔ اچانک بیٹے نے والدہ سے کہا، اگر تم مجھے والد کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ جیسے ہی والدہ نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھی اور بھاگ کر بیٹے کو روکا اور کہا، تم سننا چاہتے ہو تو سنو۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، چچا، بھائی اور خاندان کے تمام مرد اور عورتیں ہجرت کر کے پاکستان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا گیا۔ ہمارے مرد جان توڑ کر لڑے لیکن کم تعداد اور اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوفزدہ حالت میں دن چھپ کر گزارتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی۔ ایک رات دوران سفر میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیر خوار بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور سفر کرتی ہوئی آخرکار پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں کسی بھی جگہ مجھے اپنے خاندان کا کوئی بھی فرد نظر نہیں آیا۔ میری عمر کم تھی اور شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ اپنی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کے والد کا نام مجھے کون بتاتا؟ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور اس عورت کے احسان کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر گیا۔ آج جب میں اپنی نوجوان نسل کو آزادی کی خوشیاں بناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ماں اور اس جیسی قربان ہونے والی لاکھوں جانیں یاد آ جاتی ہیں جو اپنی محنت کی کمائی دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس بار شور شرابے اور بائک کا سلنسر نکالنے کے بجائے ان لاکھوں قربانیوں کے لیے شمعیں روشن کریں۔ آئیے اس بار ایک نئی شروعات کریں۔ شہیدوں کو سلام۔ پاکستان زندہ باد۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔